صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع دین اسلام پر ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اتنا خوبصورت دین ہے جو نہ صرف ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، یتیموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمیں لین دین کیسے کرنا ہے، ہمیں اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، غرض ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا ہر چیز کے بارے میں ہماری تعلیم فرماتا ہے۔ مگر افسوس ہم نے دین کو صرف اتنا سمجھا ہوا ہے جتنا ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جو سکھا دیا یا جو ہم نے اسکول کی کتابوں میں پڑھ لیا۔ دین کو ہم نے صرف دین اور دنیا کو ہم نے الگ کر لیا ہے۔ دین کو ہم نے صرف مسجدوں تک محدود کر لیا ہے۔ ہم نے جو ہے دین کو ایک بوفٹ پلیٹر سمجھا ہوا ہے۔ جیسے ہم کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں بوفٹ سسٹم ہو تو کیا کرتے ہیں، ہم جو چیزیں ہمیں پسند آتی ہیں وہ اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں، اور جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو ایکسائٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے۔ جو چیز ہم آسانی سے کر سکتے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں مشکل لگتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اللہ ہماری اتنی تو پکڑ تو نہیں کرے گا نا، ذرا ذرا سی بات میں تو اللہ تو ہمیں نہیں پکڑے گا نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن کیا ہمارے عمل ایسے ہیں، قبولیت کے قابل ہیں، یا ہمیں کسی نے یہ شیورٹی دی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ عمل ہمیں جنت تک لے جائے گا؟ ہمیں مسلسل کوششوں میں لگے رہنا ہے۔ جب ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا، اے اللہ تیری معافی ہو، بے شک ہمیں تیری طرف ہی پھرنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دے رہے ہیں، جو ہم نے سنا ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی ہمیں سمینا واتانا کرنے والا بننا۔ ہم نے سنا اور اس پہ عمل کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی کہ ایک شخص کسی ادارے میں جاب کے لیے جاتا ہے تو شروع میں ہی اس کو جو ہے کچھ رولز اور ریگولیشن بتا دیے جاتے ہیں کہ کس چیز کو فالو کرنا ہے۔ آپ نے آفس میں آنا کب ہے، آپ کی ٹی بریک کب ہوگی، آپ کو چھٹی کس وقت ہوگی۔ لیکن فار ایگزامپل وہ ایسا نہ کرے، وہ اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے ٹی بریک کرے، اپنی مرضی سے جائے، تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی ہفتوں میں اس کو آفس سے نکال دیا جائے گا۔ ہر ادارے کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتائیں، کچھ ضابطے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں جب ہم داخل ہو جائیں تو بس کنارہ کشی کر لیں دنیا سے، کسی جنگل بیاباں میں نکل جائے، سارا وقت عبادتوں میں لگے رہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمیں اسی گھر، اسی معاشرے میں رہ کے ہمیں اسلامی زندگی اصولوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ابھی جیسے ایک مرد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کما کے لانا اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کمانا کیسے ہے، ہمیں حلال رزق کمانا ہے، سود، رشوت، ان سب سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، گھر کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اولاد کی پرورش اس کے اوپر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارے کام کاج چھوڑ کے اولاد کو سائڈ پہ کر کے سارا وقت نماز میں لگے رہے۔ جب ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے سارے کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ ہمارا بچوں کو اسکول بھیجنا، ان کے لیے کھانا پکانا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں ہماری۔ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں لازمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مطالعہ کرنا ہوگا، تبھی ہم اپنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں قیامت کے دن کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دین ماننے کا تھا، منانے کا نہیں، مگر افسوس ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے لگ گئے۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں تاکہ یہ میرا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، ہر ایک مسلمان کے ہاتھ تک پہنچ جائے۔
صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیجیے. شکریہ.